اصل میں بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی جموں و کشمیر جو ہے یہ ایک جمہوری عمل پر پورا یقین رکھتی ہے اور 1971 سے یہ الیکشنوں میں حصہ لیتی آئی ہے. تو پھر 87 میں یہاں ایک فرنٹ وجود میں آیا جس کا نام تھا مسلم یونائٹڈ فرنٹ. اس میں جماعت کا بڑا زبردست رول تھا. تو یہاں میرے خیال میں کہ اس وقت جتنے بھی تنظیمیں تھیں، جتنے بھی خیالات تھے وہ اکٹھے ہوئے، لیکن بدقسمتی سے برسری کردار گروہ نے اس وقت اس کو وزن نہیں دیا اور ریگنگ کی اتنی ریگنگ ہوئی کہ محمد یوسف شاہ مقابلہ کرنے والا وہ صلاح الدین بن گیا. اتنا انہوں نے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تو پھر جماعت بدل ہو گئی. اسی دور کے ساتھ ہی بعد میں یہاں ایک اور چیز طوفانی بدتمیزی پیدا ہوا، وہ خون ریزیاں ہوئیں، ملیٹنسی آ گئی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہم نے احتجاجاً اس وقت اس کے بعد کوئی جتنے 2-3 الیکشن ہوئے زیادہ نہیں ہوئے تو ہم نے اس میں احتجاجاً حصہ نہیں لیا. اب صورت یہ حال یہ ہے کہ جماعت کو بین کیا گیا ہے. یہ بھی اب 6واں سال چل رہا ہے، 6 سال میں یہ بین آئی ہے. تو ہم نے فیصلہ کر لیا، جماعت کی شورا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے پینل اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ بین لفٹ ہونے کے لیے وہ تگدو کریں گے، بات چیت کریں گے سینٹرل گورنمنٹ سے. تو اسی سلسلے میں اب یہ الیکشن بھی سامنے آ گئے تو جماعت نے فیصلہ کیا کہ ہم سپورٹ کریں گے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو. جہاں ہمیں یہ ممکن ہو وہاں ہم انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو انہی کو سپورٹ کریں گے، اور تاکہ ہمارا جمہوری عمل میں جو ہمارا یقین ہے اس کو عملی شکل مل جائے. وہ سمجھے لوگ کہ نہیں یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے، جماعت نے اس کو حرام قرار نہیں دیا ہے. جماعت آئے گی اور جمہوری طریقے سے اپنے سب مسئلے حل کرانا چاہتی ہے. بین بھی اٹھے گی، انشاءاللہ اٹھے گی اور اٹھنا ہی ہے ایک دن. تو اس کے لیے بھی ہم جمہوری طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، بات بھی چل رہی ہے سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ. ابھی وہ آخری مرحلہ نہیں آیا. تو اسی لیے ہم نے یہ کینڈیڈیٹس کہیں ہم نے سپور آنے کا مقصد تو یہی تھا کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ کو، جو کینڈیڈیٹ جس نے ہمارے ساتھ جو الائی ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، اور